سر ہم نے دیکھا کہ پاکستان سے سرمایہ کاری ختم ہوتی جا رہی ہے، لوگ باہر جا رہے ہیں، بلکہ کافی بڑی تعداد میں یوتھ بھی باہر جاتی ہے کیونکہ پاکستان میں ان کو مستقبل نظر نہیں آتا. اتنی مہنگی ڈگریاں کر کے اگر انہوں نے 40 یا 45 ہزار کی نوکریاں ہی لینی ہیں تو اس سے بہتر ہے کہ وہ باہر موو کر جائیں. اس پر آپ کی کیا رائے ہے؟ اٹس ویری انفارچونیٹ کہ جی پاکستان میں آج سے چند سال پہلے یہ بحث بڑی ہوتی تھی کہ ہمارے ہاں جو پاپولیشن بلج ہے نوجوانوں کا، یہ پاکستان کا ایک بہت بڑا ایسٹ بھی ہے. اچھا، اس وقت بھی میرے جیسے لوگوں کا یہ تھا کہ جی یہ اٹ از اے ڈبل ایج سورس. اگر تو یہ یوتھ بلج جو ہے اس کو ہم ٹیکنیکلی ٹرین کر پائے اور ان کو زیادہ مفید بنا پائے تو پھر تو یہ پاکستان کے لیے اور ان کے اپنے لیے بہت مفید ہوئے گا. لیکن یہ ہے کہ اگر ہم ان کو ٹیکنیکلی اس لیول کے اوپر سکل سیٹ نہ دے سکے تو پھر یہ اپنے لیے بھی بوجھ ہوئے گا اور اکانومی کے لیے بھی بہت زیادہ کنٹریبیوٹ نہیں کرے گا. اب ہو گیا کہ یہ کہ ایک طرف تو انڈسٹری ایکسپینڈ نہیں کر رہی، اچھا روزگار کے نئے مواقع نہیں آ رہے، اچھا اس کے بعد یہ ہے کہ جو انویسٹمنٹ اپنی انڈیجینس ہماری انڈسٹری کی ہونی چاہیے وہ نہیں آ رہی. جو انویسٹمنٹ سو کارڈ نظر آ رہی ہے وہ تقریباً ایک بڑے پروجیکٹس کے میگا لیول کے اوپر اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ آ رہی ہے، جس کا کہ عام بزنس کے اوپر عام روزگار کے اوپر امپیکٹ نہیں آ رہا. نتیجہ یہ ہے کہ اس وقت جو بے روزگاری ہے وہ بڑھ رہی ہے. یونیورسٹی سے بچیاں جو ہے نا وہ پڑھ کے آ رہے ہیں، فرسٹریشن ہو رہی ہے جب ان کو نوکریاں آگے سے نہیں ملتی یا بہت کم پرائز پہ اوپر کام کرنا پڑتا ہے. اب بیورو آف اسٹیٹسٹکس کے جو اپنے فگر ہیں کہ غالباً اس سال جو ہے نا وہ جانے والوں کی تعداد بڑھی ہے، غالباً 18 لاکھ سے زیادہ لوگ ہیں. اچھا، غیر قانونی طریقے سے جانے والوں کے اور زیادہ مسائل ہیں. اس کے ساتھ آپ یہ دیکھیے کہ زیادہ تر جگہوں کے اوپر جو ہے ساؤتھ ایشیا اور پاکستان بھی اسی میں شامل ہے کہ اکثر جگہوں پہ ویزا ریسٹرکشن بہت زیادہ ہیں، تو نوجوانوں کے لیے باہر جانا اتنا آسان نہیں رہا. ابھی آپ نے بات کی کہ بہت سارے لوگ سرمایہ بھی لے کے گئے ہیں. ابھی یہ تھا کہ چند سال پہلے تک پاکستان سے یا انڈیا سے جو لوگ جا رہے تھے سرمایہ لے کے، کچھ ممالک ان کو ویلکم کر رہے تھے، لیکن اب وہ ایونیوز بہت کم ہوتے جا رہے ہیں. لہٰذا اتنا اب آسان بھی نہیں ہے کہ آج آپ کے پاس اگر ایک ایکس اماؤنٹ ہے اور آپ کسی خاص ملک میں رہنا چاہیں تو نہیں. امریکہ نے کافی ریسٹرکشن کر دی ہے امیگریشن کے اوپر، یورپ کی امیگرینٹس کے اوپر کافی زیادہ ہو گیا ہے، مڈل ایسٹ نے کافی زیادہ پابندیاں لگا دی ہیں. تو دیکھا جائے تو پاکستان کا جو خاص طور پہ جو جنریشن زی ہے یا ایکس ہے یا عام آدمی ہے، اس کے لیے اپنے ملک میں بھی زندگی بہت مشکل ہو رہی ہے اور ملک سے باہر جانے کے مواقع بھی کوئی اتنے آسان نہیں ہیں. ہاں، گراس از آلویز گرینر آن دی ادر سائڈ، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہاں بھی اتنی آسانیاں اب موجود نہیں ہیں. صحیح، ٹھیک ہے. خالد صاحب، آخر میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ آپ نے جیسے کہ بتایا کہ چنگی صورتحال بھی رہی، اس کے علاوہ بارڈرز بند رہے، قومی شاہراہیں بند رہیں. ان میں جو ایک مین ایشو آیا تھا وہ ہم نے دیکھا تھا کہ ہمیں ٹرانسپورٹرز کی ہڑتال بھی نظر آئی تھی، انہوں نے بھی ہڑتال کر دی تھی، تو وہ بھی کافی جھٹکا لگا تھا. بے شک ہی کچھ گھنٹوں کے لیے، بٹ ٹرانسپورٹرز جو ہیں وہ ریڑھ کی ہڈی کا کردار ادا کرتے ہیں ہمارے ملک میں. تو اس پہ آپ کی کیا رائے ہے؟ پھر کیا کہیں گے آپ سر؟ دیکھیے، انفارچونیٹلی یہ ہے کہ وہ دیکھیں کہ ہڑتال کیوں ہوئی تھی. ہڑتال بنیادی طور پہ یہ ہمارے ہاں کچھ کرونک پرابلم چل رہے ہیں کہ ہماری جو ٹرانسپورٹ انڈسٹری ہے وہ ویٹ زیادہ کیری کر رہے ہیں. تو پاسٹ میں جب بھی کوشش کی گئی ہے کہ جو ایکسل لوڈ کو امپلیمنٹ کرایا جائے وہ ہڑتال کر کے سر ٹریفک آرڈیننس 2025 کینسل کروایا جا رہا ہے. اچھا، اس پہ بھی ٹرانسپورٹ نے ہڑتال کی. اس کا نتیجہ ہے کہ ہماری سڑکیں تباہ ہو رہی ہیں، اربوں روپے کی انویسٹمنٹ ویسٹ جا رہی ہے اور الٹیمیٹلی حکومت کو پریشر جو ہے نا وہ لینا پڑتا ہے، وہ ایک سمجھوتا ہو جاتا ہے. ابھی یہ جو کہ اس دفعہ ٹریفک آرڈیننس جو لے کے آئے ہیں اس میں یہ ہے کہ وہ یکدم اتنی سختی کر رہے ہیں. اچھا، اس سختی کرنے کا نتیجہ یہ ہے کہ عام آدمی کو بھی چلان بھگتنا پڑ رہے ہیں اور ٹرانسپورٹ کو بھی. تو ٹرانسپورٹ تو کم از کم ایک ان کا ایک جتھا ہے، کوئی یونین ہے کہ انہوں نے ہڑتال کر کے حکومت سے منوا لیا. عام آدمی تو بیچارہ اس قابل بھی نہیں ہے. لیکن زیادہ ضروری یہ ہے کہ مجموعی طور پہ ہمیں جو اسٹرکچرل پرابلمس ہیں ان کو بہتر طریقے سے سالو کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں کوئی آلٹرنیٹ جو اپنا سپلائی چین کے ہے نا جی، کمیونیکیشن لائک ریلوے. پوری دنیا میں آپ دیکھیں کہ لوگوں نے انویسٹ کر کے ریلوے کو کافی اپ گریڈ کیا. ہم نے نہیں کیا، ہم ڈپینڈنٹ ہو گئے سڑکوں کے اوپر، ٹرانسپورٹ کے اوپر. اچھا، آپ مجھے بتائیں کہ لاہور، کراچی، اسلام آباد جتنے بڑے شہر ہیں پوری دنیا میں گھوم جائیں، ہر میں آپ دیکھیں گے کہ 5-10 لاکھ کے بعد ان کی انڈر گراؤنڈ ریلویز ہیں. ان کا ٹریفک نظام اس طرح کا ہے کہ اس میں آلٹرنیٹ روٹس آپ کو اویلیبل ہیں. ہمارے ان تمام بڑے شہروں کا حالت یہ ہے کہ 3 یا 4 انٹری پوائنٹ ہیں، 3-4 ہی پوائنٹس آپ کے جانے کے ہیں چوک ہوئے ہوئے ہیں. لہٰذا یہ جس نے بھی یہ ماشاء اللہ یہ ترم خانی مشورہ دیا ہے کہ جی چلان لگا دے تو سیدھا کر دے، یہ وہ ہے کہ ہمارے ہاں وہ جو مائنڈ سیٹ ہے نا کہ ڈنڈا پیر ہے بگڑیاں تگڑیاں دا، اس سے سارے کام ٹھیک ہو جائیں گے. اتنے عرصے سے بگڑی ہوئی عوام کو ایک دم نہیں سدھار سکتے. نہیں، اس کے لیے آپ کو ایک پہلے ماحول پیدا کرنا ہوگا. آپ ایسا ماحول پیدا کیجئے، اس کے بعد آپ قوانین میں آہستہ آہستہ جو ہے وہ سختی لائیے تو اس میں لوگ جو ہے نا فالو کر لیں گے. ادروائز یہ کہ آپ ڈنڈے کے زور پہ کریں گے، آپ کو تھوڑی دیر میں لگے گا کہ شاید عمل ہو گیا، لیکن الٹیمیٹلی اس کا لانگ ٹرم امپیکٹ ہوتا نہیں.